بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 138 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم جمع کی اقسام کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جمع کی تعریف، جمع کی اقسام، اب یہاں سے جمع کی اقسام کا دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں۔ چلتے اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ كَانَ صِفَةً فَمُذَكَّرٌ يَعْقِلُ وَأَلَّا يَكُونَ أَفْعَلَ فَعْلَاءَ مِثْلُ أَحْمَرَ حَمْرَاءَ وَلَا فَعْلَانَ فَعْلَ نَحْوُ سَكْرَانَ سَكْرَى وَلَا مُسْتَوِيًا فِيهِ مَعَ الْمُؤَنَّثِ مِثْلُ جَرِيحٍ وَصَبُورٍ وَلَا بِتَاءِ التَّأْنِيثِ مِثْلُ عَلَّامَةٍ وَتُحْذَفُ نُونُهُ بِالْإِضَافَةِ وَشَذَّ نَحْوُ سِنِينَ وَأَرْضِينَ۔ چلتے ہیں ترجمے کی طرف۔ وَإِنْ كَانَ صِفَةً، اگر اس میں صفت ہے، فَمُذَكَّرٌ يَعْقِلُ، تو وہ مذکر عاقل ہو، وَأَلَّا يَكُونَ أَفْعَلَ فَعْلَاءَ مِثْلُ أَحْمَرَ حَمْرَاءَ، اور فعلاء کے افعل کے وزن پر نہ ہو، جیسے حمرا کا مذکر احمر، اور فعلاء کے فعلان کے وزن پر نہ ہو، جیسے سکرا کا مذکر سکران۔ ولا مستویاً فیہ مع المؤنث مثل جریح وصبور، اور اس میں مذکر مؤنث کے ساتھ برابر نہ ہو، جیسے جریح اور صبور۔ ولا بتاء التانیث مثل علامہ، اور وہ تائے تانیث کے ساتھ بھی نہ ہو، جیسے کہ علامہ۔ وتحذف نونہ بالاضافۃ، اور جمع مذکر سالم کا نون اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ وشذ نحو سنین وارضین، سنون اور ارضون جیسی مثالیں شاذ ہیں۔ آج کے سبق کے اندر جمع مذکر سالم بنانے کے لیے اس میں صفت کی شرط کا ذکر کر رہے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ صِفَةً فَمُذَكَّرٌ يَعْقِلُ، اس میں صفت کی جب جمع مذکر سالم بنائی جائے تو اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلے اس سے بتایا وہ اسم مفرد جس کی آپ جمع مذکر سالم لانا چاہتے ہو، اگر وہ اسم کی ہے تو اس کا طریقہ ذکر کیا۔ یہاں فرمایا اگر وہ اسم مفرد جس کی آپ جمع مذکر سالم لانا چاہتے ہو اس میں صفت ہو تو اس کی جمع مذکر سالم لانے کی 5 شرطیں ہیں۔ فَمُذَكَّرٌ يَعْقِلُ وَأَلَّا يَكُونَ أَفْعَلَ فَعْلَاءَ، اور وَلَا مُسْتَوِيًا فِيهِ مَعَ الْمُؤَنَّثِ وَلَا بِتَاءِ التَّأْنِيثِ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایسا مذکر ہو جو عقل رکھتا ہو، یعنی مذکر عاقل ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس افعالوں کے وزن پر نہ ہو جس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہو، جیسے احمر اس کی مؤنث حمرا آتی ہے، لہذا اس کی جمع مذکر سالم نہیں لا سکتے، اس لیے کہ اگر اس کی جمع مذکر سالم لائی جائے گی تو اس کا اس افعال کے ساتھ التباس لازم آئے گا جس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہے، جیسے اضرب ضربا، اس لیے کہ جس افعال کی مؤنث فعلا کے وزن پر ہوتی ہے اس کی جمع مذکر سالم آتی ہے، جیسے اضرب کی جمع اضربون آتی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ فعلان کے وزن پر نہ ہو جس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہے، جیسے سکران اس کی مؤنث سکارا آتی ہے،
لہٰذا اس کی جمع مذکر سالم سکرانون نہیں لا سکتے، اس لیے کہ اگر اس کی جمع مذکر سالم لائی جائے گی تو اس کا اس فعلان کے ساتھ التباس لازم آئے گا جس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر آتی ہے، جیسے ندمان ندمانتن۔ اس لیے جس فعلان کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر ہوتی ہے اس کی جمع مذکر سالم آتی ہے، جیسے کہ ندمان، اس کی جمع مذکر سالم ندمانون آ سکتی ہے، لیکن سکران اس کی جمع مذکر سالم سکرانون نہیں لا سکتے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ اس میں صفت کسی ایسے وزن پر نہ ہو جس کا استعمال مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں طور پر ہوتا ہو، مثلا ایسے فعیل کے وزن پر نہ ہو جو مفعول کے معنی میں ہو، جیسے جریح یہ مجروح کے معنی میں ہے، اور نہ ایسے فعول کے وزن پر ہو جو فاعل کے معنی میں ہو، جیسے صبور یہ صابر کے معنی میں ہے، کیونکہ ان کا استعمال مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں طور پر ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے ھذا رجل جریح، ھذہ امرأۃ جریح، ھذا رجل صبور، ھذہ امرأۃ صبور، لہذا ان کی جمع مذکر سالم نہیں لا سکتے۔ ولا بتاء تانیث، یہ پانچویں شرط ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے آخر میں تائے تانیث نہ ہو، جیسے کہ علامہ، اس کے آخر میں تائے تانیث ہے، لہذا اس کی جمع مذکر سالم نہیں لا سکتے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ علامہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کی جگہ مثال داعیہ اور لمازہ وغیرہ ہو سکتی ہے، جیسے کہ داعیتن اس کی جمع اور اس لمازاتن اس کی جمع مذکر سالم نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وَتُحْذَفُ نُونُهُ، یہاں سے جمع مذکر سالم کے حوالے سے قاعدہ ذکر فرما رہے ہیں، وہ قاعدہ یہ ہے کہ اضافت کے وقت نون جمع مذکر سالم کا نون حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے مسلم و مصرہ، اس میں دیکھیے اصل میں تھا مسلمون مصرہ، جب ہم نے اس کو مضاف کیا تو نون اضافت گر گیا مسلم و مصرہ، کیوں؟ اس لیے کہ نون جمع یہ انفصال چاہتا ہے، جبکہ مضاف الیہ میں اتصال ضروری ہے۔ مضاف الیہ میں اتصال ہوتا ہے اور جمع مذکر سالم کا نون انفصال چاہتا ہے، تو ان انفصال کو دور کرنے کے لیے جس طرح ہم نے تثنیہ کے اندر یہ بات عرض کر دی تھی کہ وہاں نون اضافت گر جاتا ہے، تو یہاں بھی نون اضافت گر جائے گا۔ وَشَذَّ نَحْوُ سِنِينَ وَأَرْضِينَ، یہاں سے صاحب کتاب یہ بتانا چاہتے ہیں جن اسماء ذات کی ماقبل میں ذکر کردہ شرائط نہ پائی جانے کے باوجود جمع مذکر سالم لائی گئی ہے، جیسے سنون سنتن کی جمع ہے بمعنی سال، ارضون ارضن کی جمع ہے بمعنی زمین، صبون صبتن کی جمع ہے بمعنی جماعت اور گروہ، قلون قلتن کی جمع ہے بمعنی گلی ڈنڈا، یہ سب شاذ ہیں، خلاف قیاس ہیں، ان پر کسی دوسرے اسم کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو گویا صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے ایک سوال کو بڑے ہی بہترین انداز میں جواب دے دیا، کہ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ 5 شرائط ضروری ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں ایسا اسم صفت یا ذات ہے جس کی جمع مذکر سالم واو نون کے ساتھ آئی ہے، جبکہ اس کے آخر میں الف تانیث ہے۔ تو صاحب کتاب نے
نحو سنین سے پہلے ایک عبارت نکال دی، وہ کیا ہے؟ وقت شذ، یعنی یہ اور اس جیسے جتنے بھی مثالیں ہیں وہ ساری شاذ ہیں، اور شاذ کلمات کو قواعد و شرائط اور قوانین سے بالائے طاق رکھتے ہوئے پڑھا جاتا ہے، وہ کسی بھی قاعدہ اور قانون کی شرائط کے لپٹ میں نہیں آتے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔